حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے. پھر رکھا، پھر اٹھایا، ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی، تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں، رونے لگ گئے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی، آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شہد پینے کے قریب تھا، دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی. کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے. میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا. میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، دولت نہیں چاہیے. میں نے چھوڑ دیا. دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسیناؤں کو لے کر کے آئی. کہا آقا میرے حسن کو لے لے، ایک سے ایک حسن و جمال کی عورتیں آپ کے پاس رکھ دوں گی. حضور فرماتے میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا. نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے، نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ٹھکرایا، آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھتکار دیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی. آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے. کیا آج حالات ایسے نہیں کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے؟ کہ حسن و جمال طلب کرنا ہر نوجوان سمجھتا ہے کسی ایک عورت کو حاصل کر لینا، کسی ایک لڑکی کو محبوبہ بنا لینا، معشوقہ بنا لینا، نوجوان سمجھتا ہے زندگی کی معراج ہے میری. ارے اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے، شادی بھی ہونی ہے. یہ جو اتاولے پن ہیں نوجوانوں کے، کل زندگی تمہاری ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے؟ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو؟ تم رسول پاک کی امانت ہو، امت خیر ہو. قیامت کے دن تمہارا سر ساری امتوں میں بلند ہوگا. رب نے تمہارے مقامات کہاں بلند کیے جانتے؟ جو نبی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے تھے، ہم کو اللہ نے بغیر مانگے اس امت میں پیدا کیا ہے. حیثیت کیوں نہیں سمجھتا آج کا بچہ، آج کا جوان کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک بات یاد رکھیں، آج تمہیں جینا ہے کسی کے بھی طریقے پر جی لو. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، دل پر جو اترتی ہے وہ بات کرتا ہوں. ہمارے نوجوان 24 گھنٹے موبائل پر اپنی زندگی آج نہیں بتا رہے. کتنے تو نوجوان صرف پب جی میں مر گئے، ختم ہو گئے. یہ پب جی بھی، اس پر میں نے کہا کافی دن قبل ہی کہا تھا، یہودیوں کی بنائی ہوئی وہ چال ہے جو آخر میں ہونے والی جنگ کی طرف کا اشارہ ہے کہ ویپن اٹھاؤ اور ہر ایک کو قتل کرو، ہر ایک کو مارو. فسادی بنانے کا ایک گیم ہے. انہی گیموں میں تو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے. تمہارے ہاتھ میں برس گزر جاتا ہے، قرآن نہیں آتا. پورے عمریں بیت جاتی ہے، اللہ کا کلام نہیں آتا. لیکن ایک دوست کا میسج کی گھنٹی کیا بجی، فوراً کھول دیتے ہو. تم نے کبھی سوچا کہ پورا قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے لیے؟ اللہ نے میسج ہی تو اتارا ہے، سارے پیغامات ہی تو ہے قرآن. پڑھو تو کتنی شیرینی ہے. بار بار مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کسے کہہ رہا ہے مولا؟ تم کو کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے. وہ پکار کر کے میسج دے رہا ہے، ہم کھولنے کو تیار نہیں. لیکن کوئی دنیا دار ایک میسج بھیج دے، واٹس اپ اور فیس بک قضا نہیں ہونی چاہیے، گھنٹہ نہیں ہونی چاہیے، فوراً کھولو دیکھو. میرے عزیزو، کیا یہ انصاف ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارا اسلام کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارے رسول پاک کی محبت کے ساتھ؟ وہ رسول کوئی رات ایسی نہیں گزارے جس میں اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات کو میرے بستر پر ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے زیادہ عزیز لمحہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہوتا جب میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے. لیکن میرا بستر رات کو چھوڑ کر اڑ جاتے تھے، باہر چلے جاتے اور رونے لگ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے. میں پوچھتی آقا کس لیے آپ اتنا روتے؟ آپ بخشے ہوئے ہیں، جنت آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے آقا فرماتے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میرے بعد آنے والی امت وہ مجھے نہیں جانتی. بدعملی کے ذریعے سے کہیں وہ دوزخ میں نہ چلی جائے،
میں اپنے مولا کو مناتا ہوں روز رات، مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے، میرے حوالے کرتے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔